الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ ہے، انزل فیہ القرآن جس میں نازل کیا گیا قرآن، ھدی للناس جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی اور روشن نشانیاں ہیں ہدایت کی، والفرقان اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے احکام ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر، پس جو پائے تم میں سے کوئی اس مہینے کو، فلیصمہ، پس چاہیے کہ اس کا روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا، اور جو بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخری، تو لازم ہے دوسرے دنوں کی گنتی۔ یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، بکم الیسر، تم پر آسانی کو، ولا یرید بکم العسر، اور نہیں چاہتے تم پر تنگی کو، ولتکملوا العدۃ، اور تاکہ تم پوری کرو گنتی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ ہے، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں نازل کیا گیا قرآن، ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور روشن نشانیاں ہیں ہدایت کی، والفرقان اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے احکام ہیں۔ فمن شہد، پس وہ شخص کے جو پائے، منکم تم میں سے، الشہر مہینے کو، فلیصمہ، پس چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا، اور جو بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخری، تو لازم ہے دوسرے ایام کی گنتی۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ چاہتے ہیں تمہارے ساتھ آسانی کو، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تمہارے ساتھ تنگی کو، اللہ نہیں چاہتے بکم العسر، تم پر کسی تنگی کو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم پوری کرو گنتی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ شہر رمضان، شہر شہرت سے ماخوذ ہے بمعنی ظہور، تو مہینے کو شہر اس لیے کہتے ہیں کہ مہینے کا معاملہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ شہر شہرت سے ماخوذ ہے بمعنی ظہور، مہینے کو شہر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا معاملہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ رمضان رمضن سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے احترق، یعنی جل گیا۔ تو رمضان کے مہینے کو رمضان کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ میں دو احتمال ہیں۔ نمبر ایک، یہ بھی گناہوں کو جلا دیتا ہے، اور نمبر دو، اس مہینہ میں لوگ گرمی کی شدت کو برداشت کرتے ہیں۔ رمضان رمضن سے ماخوذ ہے بمعنی احترق، رمضان رمض سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے احترق، رمضن سے ہو تو اس کا معنی ہوگا احتراق، جلنا۔ تو رمضان کے مہینے کو رمضان کیوں کہتے ہیں، اس کے اندر دو احتمال ہیں۔ نمبر ایک، یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، اور نمبر دو، اس مہینہ میں لوگ گرمی کی شدت کو برداشت کرتے ہیں۔ الذی انزل فیہ، کہ اس میں رمضان کے مہینہ میں قرآن نازل کیا گیا۔ الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینہ میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے، قرآن مجید تو تمام مہینوں میں نازل ہوتا تھا، کیسے فرمایا رمضان کے مہینے میں نازل ہوا؟ قرآن مجید تو تمام مہینوں میں نازل ہوتا تھا، پھر کیسے فرمایا کہ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل ہوا؟ اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے، قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ پہلا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک رمضان کے مہینہ میں نازل ہوا، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 برس میں نازل ہوا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کی ابتدا رمضان کے مہینہ کے لیلۃ القدر میں ہوئی، اس لیے فرمایا کہ قرآن نازل ہوا رمضان کے مہینہ میں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کی ابتدا رمضان کے مہینہ میں لیلۃ القدر میں ہوئی، اسی وجہ سے فرمایا شہر رمضان انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینہ میں قرآن نازل کیا گیا۔
القرآن قرآن کس سے ماخوذ ہے؟ اس میں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ قرآن سے ماخوذ ہے بمعنی جمع کرنا۔ قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں صورتیں ہیں، آیتیں، حروف، قصے، اوامر، نواہی سب جمع کیے گئے ہیں، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ قرآن کس سے ماخوذ ہے؟ اس میں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ قرآن سے ماخوذ ہے بمعنی جمع کرنا۔ تو وجہ تسمیہ یہ ہے کہ قرآن میں صورتیں، آیتیں، حروف، قصے، اوامر و نواہی سب جمع کیے گئے ہیں، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ نمبر دو، یہ قراءت سے ماخوذ ہے بمعنی پڑھنا۔ اس کو پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ نمبر دو، یہ قراءت سے ماخوذ ہے بمعنی پڑھنا۔ قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اعجاز کی وجہ سے، اپنے معجز ہونے کی وجہ سے قرآن لوگوں کو گمراہی سے نکالتا ہے، اور اس میں اتنی واضح آیات ہیں جو حق کا راستہ دکھاتی ہیں اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہیں۔ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، یعنی اپنے معجز ہونے کی وجہ سے قرآن لوگوں کو گمراہی سے نکالتا ہے، اور اس میں ایسی واضح آیات ہیں جو حق کا راستہ دکھاتی ہیں اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر، جو تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے، یعنی رمضان کا چاند نظر آ جائے اور وہ تندرست و مقیم ہو، حیض و نفاس سے پاک ہو، تو وہ روزہ رکھے۔ فمن شہد منکم الشہر، جو تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے، یعنی رمضان کا چاند نظر آ جائے اور وہ تندرست و مقیم بھی ہو اور حیض و نفاس سے پاک بھی ہو، تو وہ روزہ رکھے۔ تو یہاں پر دو شرطیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تندرست و مقیم ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ حیض و نفاس سے پاک ہو۔ تندرست و مقیم کی شرط اس لیے ہے کہ اگلی آیت سے معلوم ہوتا ہے مریض اور مسافر کو افطار کی اجازت ہے، اور حیض و نفاس کی شرط سے پاک ہونے کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے کہ احادیث مشہورہ سے وہ شرط معلوم ہوتی ہے۔ تو یہاں پر دو شرطیں ہیں، نمبر ایک تندرست و مقیم ہو، نمبر دو عورت ہے تو وہ حیض و نفاس سے پاک ہو۔ تندرست و مقیم کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے کہ اگلی آیات میں مریض اور مسافر کے لیے افطار کا حکم ہے، افطار کی اجازت ہے، اور حیض و نفاس سے پاک ہونے کی شرط اس لیے لگائی گئی کہ یہ احادیث مشہورہ سے معلوم ہوتی ہے۔ فَلْيَصُمْهُ، رمضان میں روزہ رکھنا ضروری ہے، اب فدیہ کافی نہ ہوگا، جیسا کہ ابتدائی اسلام میں فدیہ کافی ہو جاتا تھا۔ فَلْيَصُمْهُ، رمضان میں روزہ رکھنا ضروری ہے، اب فدیہ کافی نہیں ہوگا، جیسا کہ ابتدائی اسلام میں فدیہ کافی ہو جاتا تھا۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، مریض اور مسافر اگر روزہ نہ رکھے تو بعد میں قضا روزے رکھ لے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اس کا مطلب ہے مریض اور مسافر اگر روزہ نہ رکھے اور بعد میں قضا روزے رکھ لے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، یسر کا معنی ہے سہولت، مالداری اور غنا کو یسار کہتے ہیں کیونکہ غنا کی وجہ سے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ بائیں ہاتھ کو یسرا کہتے ہیں کیونکہ دائیں ہاتھ کی معاونت سے بائیں ہاتھ سے بھی کام آسان ہو جاتے ہیں۔ یسر کا معنی ہے سہولت، مالداری اور غنا کو یسار کہتے ہیں کیونکہ غنا کی وجہ سے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ بائیں ہاتھ کو یسرا کہتے ہیں کیونکہ دائیں ہاتھ کی معاونت کی وجہ سے بائیں ہاتھ سے بھی کام آسان ہو جاتے ہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، تنگی اور مشکل نہیں چاہتے، اس لیے مریض اور مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے کی بھی اجازت دے دی۔ اس آیت سے معلوم ہوا مریض اور مسافر چاہیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں، اور روزہ نہ رکھنا رخصت ہے، عزیمت نہیں ہے، لہذا روزہ رکھیں تو صحیح ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے مریض اور مسافر چاہیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں، اور روزہ نہ رکھنا رخصت ہے، کوئی عزیمت نہیں ہے، لہذا روزہ رکھیں تو صحیح ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یہاں پر کچھ حذف ہے، اصل کلام ہے
وَلِتُكْمِلُوا عِدَّةَ شَهْرِ رَمَضَانَ بِقِضَاءِ مَا أُفْطِرَ مِنْهُ، کہ اور تاکہ تم پورا کرو ماہ رمضان کی گنتی اس کے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کر کے۔ لِتُکْمِلُوا فعل محذوف کے متعلق ہے اور اس کا فعل یرید اللہ پر عطف ہے، اسی فعل کا یرید اللہ پر عطف ہے۔ اصل کلام ہے یأمرکم بالقضاء لتکملوا العدۃ، اللہ تعالیٰ تم کو قضا کا حکم فرماتے ہیں تاکہ تم گنتی پوری کر لو۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ یہاں پر کچھ حذف ہے، اصل کلام ہے وَلِتُكْمِلُوا عِدَّةَ شَهْرِ رَمَضَانَ بِقَضَاءِ مَا أُفْطِرَ مِنْهُ، معنی یہ ہے اور تاکہ تم پورا کرو ماہ رمضان کی گنتی اس کے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کر کے۔ لِتُکْمِلُوا فعل محذوف کے متعلق ہے اور اسی فعل کا یرید اللہ پر عطف ہے، اصل کلام ہے یأمرکم بالقضاء لِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ، اللہ تعالیٰ تم کو قضا کا حکم فرماتے ہیں تاکہ تم گنتی پوری کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ یہاں پر چند تفسیریں ہیں۔ نمبر 1 تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، نمبر 2 مراد عید الفطر کی رات کی تکبیرات ہیں، اور نمبر 3 عید الفطر کے دن کی تکبیرات ہیں، اور نمبر 4 مراد عید کی نماز ہے، اور نمبر 5 عید کی نماز کی تکبیرات مراد ہیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ یہاں پر چند تفسیریں ہیں۔ نمبر 1 تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، نمبر 2 مراد ہیں عید الفطر کی رات کی تکبیرات، اور نمبر 3 مراد ہیں عید الفطر کے دن کی تکبیرات، اور نمبر 4 مراد عید کی نماز ہے، اور نمبر 5 مراد عید کی نماز کی تکبیرات ہیں۔ آخری 2 قولوں سے مستنبط ہوا عید کی نماز واجب ہے۔ علی ما ہداکم یہاں پر جو ما ہے وہ موصولہ ہے یا مصدریہ ہے، اگر مصدریہ ہو تو پھر مطلب یہ ہوگا تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی تم کو ہدایت دینے پر، اگر موصولہ ہو تو پھر مطلب ہوگا تاکہ تم بڑائی بیان کرو ان چیزوں پر جن کی طرف اس نے تم کو راہ دکھائی، جن کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہو۔ علامہ ہداکم ما یا تو موصولہ ہے یا مصدریہ ہے، اگر مصدریہ ہو تو پھر مطلب ہوگا تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کے تم کو ہدایت دینے پر، اگر موصولہ ہو تو پھر مطلب ہوگا تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں پر جن کی طرف اس نے تم کو راہ دکھائی ہے اور جن کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر کرو، یعنی تاکہ تم شکر کرو کہ روزہ فرض ہے اور یہ تمہیں درجات ملنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے، اور شکر کرو کہ مریض اور مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، اس میں ان کے لیے سہولت ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر کرو کہ روزہ فرض ہے، اس کے ذریعے تمہارے درجات بلند ہوتے ہیں، یہ درجات کے بلند ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے، اور تاکہ تم شکر ادا کرو کہ مریض اور مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، اس میں ان کے لیے سہولت ہے۔